الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان جب قریب ہوتا ہے تو پوری امت کے اندر استقبال رمضان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ استقبال رمضان پر خطبات جمعہ ہوتے ہیں، خصوصی خطابات ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو بہتر انداز سے برتیں، رمضان سے زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ کریں۔ ابھی آپ نے رمضان اور اس کی اہمیت، روزے اور قرآن کے حوالے سے ایک لمبی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں ایک بات اور رمضان کے حوالے سے اور ایک دو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد رمضان کے لیے ہم تیاری کیا کریں، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ رمضان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص، کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں دوسرے بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم سے کم وہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک جمع غفیر ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، لیکن روزے سے کون ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تنہائی میں آپ گئے، دروازہ بند کر کے اندر آپ سو رہے تھے، آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، منہ صاف کر کے باہر آ گئے، کون جانتا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کوئی نہیں جانتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ آدمی اجالے میں ہو یا تاریکی میں ہو، گھر کے اندر ہو یا برسرے بازار ہو، صرف اس لیے وہ ایک بوند، ایک قطرہ پانی کا حلق کے نیچے اس لیے نہیں اتارتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو ہمیں روزہ جو سب سے بڑی چیز سکھلاتا ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہم اس چیز کو برتیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار رب کی جو کیفیت ہے یہ اصلاً تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون کی بات جو کہی گئی ہے، کاش کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، آپ گھر کے اندر ہوں، برسرے بازار ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دوسری بات جو روزے کی ہے وہ ضبط نفس کی بات ہے، یعنی آپ کے اندر، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس رکھا ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نفس کے اندر خواہش موجود ہے، کھانے کی، پینے کی، شہوت کی۔ اندر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ اس کا نفس ہی اسے برائیوں کی طرف لے جائے۔ باہر تو شیطان ہے، اور یہ ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ شیطان کا زور کم ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو بیڑی ڈال دی جائے، بلکہ یہ کہ اس کے وسوسے اور اس کی سرگرمیاں وہ رمضان میں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایک نفس موجود ہے جو شیطان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو ہمارے اندر کا،
لیکن اس کے اندر کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، شہوت کی خواہش ہے، منصب کی خواہش ہے، عہدے کی خواہش ہے، دنیا کی بہت ساری چیزوں حرص و طمع کی خواہش ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ تمہارے نفس کو قابو میں کرنے کا مہینہ ہے۔ تمہیں کھانا ہے لیکن اس وقت نہیں کھانا، تمہیں پانی پینا ہے لیکن اس کے اوقات متعین ہیں، اس میں تمہیں پانی پینا ہے، تمہیں شہوت حلال طریقے سے پوری کرنی ہے لیکن یہ اوقات ہیں جس میں تمہیں نہیں کرنا۔ تو یہ مہینہ ضبط نفس کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں دے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کی بعد زندگی کے لیے کام کرے۔ تو ہم یہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ بارے الہ ہم پورے رمضان تیرے بندے رہے تو پورے سال تیرے بندے رہیں گے۔ ہم نے اخلاص کا مظاہرہ پورے رمضان کیا ہے تو سال بھر اسی چیز کی تربیت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، اور ہم نے سال بھر تیرے احکامات کا پالن کیا ہے، نفس کو قابو میں رکھا ہے، تو ہم عہد کرتے ہیں کہ پوری زندگی نفس کو قابو میں رکھیں گے۔ یہ روزے کا بڑا ابھرا ہوا پہلو ہے۔ اور رمضان میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا اس لیے رمضان بابرکت ہو گیا، رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بابرکت ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے، یہ قرآن مجید نور ہے، یہ قرآن مجید ضیاء ہے، یہ قرآن مجید زندگی گزارنے کا نظام الاوقات ہے، یہ قرآن مجید تمہارے لیے آئین ہے، یہ قرآن مجید احکامات کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہارے معاملات، تمہارے تعلقات، تمہارے لین دین کا لاہ عمل بتاتا ہے، ضابطہ بتاتا ہے، یہ دستور حیات ہے تمہارے لیے۔ تو اس کو تم کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کرو گے وہ بھی سال آ کر کے ہمیں اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور ان حقوق کو امت مسلمہ کے لوگوں کو جاننا چاہیے، اور یہ استقبال رمضان کا پروگرام انہی کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا آسان کر دیا گیا ہے، ہر حرف پر نیکی ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکو پڑھو۔ الف لام میم جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، یہ 3 حرف ہیں تو ایک ایک حرف پر نیکی۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا کار ثواب، لیکن قرآن مجید کا یہ پہلا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارا شین عین قاف درست ہو۔ آپ قاری کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن مجید تصحیح تلاوت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، بھلا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے غور سے سنتا ہے۔ تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ اللہ رب العزت کو بھلا لگے، اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگے۔ اللہ کا کلام اگر توڑ مڑوڑ کے آپ پڑھیں، انگلش آپ بولیں، پروننسیشن صحیح نہ ہو، عربی بولیں اور عربی میں غلطی آپ کریں، اردو بولیں اور مؤنث اور مذکر کی غلطی کر جائیں، اور الفاظ صحیح ادا نہ ہو تو سننے والا ہنستا ہے، اور اگر آپ کسی کا کلام پڑھ رہے ہوں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام اس کا کیا کہنا۔ تو ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں انہیں اس بات کا پروگرام بنانا چاہیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا ایک پروگرام رمضان میں بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے بارے میں آپ پروگرام بنائیے کہ ہمیں اس رمضان میں اسے سیکھ لینا ہے۔ قرآن مجید آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے تو صحیح پڑھنے کا پروگرام بنانا چاہیے، اور قرآن مجید اگر آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے کہ ہمارے سینوں کے اندر قرآن مجید کی حفظ کا ایک اچھا وافر مقدار موجود ہو۔ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، وہ زندہ کی حیثیت ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کی حیثیت مردہ کی ہے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے۔ دوسرا حق جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے. ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ سمجھنے کے لیے بھی آئی ہے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. خود قرآن کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی زندگی ہیں. قرآن مجید وہ پڑھتے تھے تو ان کی زندگیوں میں اس کے سمجھنے کے ذریعے انقلاب برپا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں قوموں کو نیچے گرا دیتا ہے. تو قرآن مجید آدمی سمجھے گا نہیں تو کیسے اسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں، اس کی خوشی کیا ہے، اس کی نافرمانی کیا ہے، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری کر سکے گا. تو قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے. قرآن مجید میں ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے. آپ دنیا میں جتنے بھی ترجمے اردو زبان میں کیے گئے ہیں، آپ کسی زبان کسی کا بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مسالک ہمارے درمیان موجود ہیں یہ دین کو آسان کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. یہ ہمارے فقہا جو گزرے ہیں، ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں، انہوں نے دین کو آسان کیا تھا. نئے نئے مسائل میں اجتہادی فتوے دیے تھے تاکہ دین آسان ہو. تو ان میں جو فروعی اختلافات موجود ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو دین کو آسان کیا گیا کہ یہ بھی راستہ اپنا سکتے ہیں، یہ بھی اپنا سکتے ہیں. لیکن دین اسلام کی بنیادی اصول میں کہیں بھی آپ کو کہیں بھی کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، فروع میں اختلاف ہے. قرآن مجید کے ترجمے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مسلک کے لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمہ کیا ہے مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ الگ ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ پڑھیں، چاہے جس مسلک کا ترجمہ کرنے والا ہو، تفسیر بیان کرنے والا ہو، آپ کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ العزیز. دین کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی، قرآن مجید کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو ہم یہ پلان بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے اس موقع پر قرآن مجید کو سمجھنے کا پروگرام بنائیں گے. ہم ایک تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ہم تفہیم القرآن پڑھیں گے. تفہیم القرآن پڑھ چکے ہیں تو تدبر قرآن پڑھیں گے. تدبر قرآن پڑھ چکے ہیں تو معرف القرآن پڑھیں گے. معرف القرآن پڑھ چکے ہیں تو فی ظلال القرآن پڑھیں گے. ابن کثیر پڑھیں گے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھیں گے. تفسیر ثنائی پڑھیں گے. میں تو کہتا ہوں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا کلام کیسا ہے. یہ موبائل میں ایک میسج آ جاتا ہے آپ کے پاس، اس میں آواز آتی ہے میسج کے ٹون کی، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے میسج آ گیا، تو آپ فوری نکال کر کے اس کو دیکھتے ہیں کیا میسج ہے، یہ بینک سے آیا ہے کیا، یہ بجلی کے بارے کے ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے کیا، یا ہمارے رشتہ داروں نے کوئی میسج کیا ہے خوشی کا غمی کا. یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کا پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. بلاغ للناس ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے پہلے نمبر پر اس لیے ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں اور اس میسج کے امین ہیں. اور تیسرا جو حق ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی باتوں پر عمل کیا جائے. یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور برتاؤ اور سلوک کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ نے کہا پڑھتے ہیں. تو کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برتاؤ اور سلوک سب قرآنی تو تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن مجید، اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا. یہ آپ ہی کا معاملہ نہیں تھا، آپ نے سارے صحابہ سے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید پر چلیں، میری زندگی کو نمونہ بنائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना, आपकी गुफ्तगू, आपके मामलात, आपके ताल्लुकात, आपकी मुआशरत, आपकी मईशत, आपका लेन देन, ये सारी चीजें कुरानी थी। तो सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बना करके कदम कदम चलते रहे। तो कुरान मजीद इसलिए उतरा है कि उस पर अमल किया जाए। कुरान मजीद पर अमल करने से जिंदगी बदलती है। कुरान मजीद के अहकामात क्या हैं? कुरान मजीद में सिविल लॉज हैं, कुरान मजीद में क्रिमिनल लॉज हैं, कुरान मजीद में तलाक और निकाह के उसूल बताए गए हैं, कुरान मजीद में हिदा के उसूल बताए गए हैं, कुरान मजीद में तिजारत के उसूल बताए गए हैं, कुरान मजीद में तिजारत के सिलसिले में जो लेन देन के मामले में सबसे लंबी आयत उतरी हुई है। कुरान मजीद में मुआशरती मसाइल बयान किए गए। कुरान मजीद में कोई सोसाइटी और समाज किन उसूलों पर तरक्की कर सकती है उसके गुर बताए गए। इस्लामी स्टेट अगर कायम हो तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये सारी तफसीलात कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कुछ कुरान मजीद में है उस पर अमल किया जाए। ये फर्दन भी जरूरी है और हमारे घरों में भी उस पर अमल होना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया कि यह कुरान मजीद की हक तलफी होगी। कुरान मजीद का चौथा हक हमारे ऊपर यह है कि कुरान मजीद के पैगाम को आम किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से पहुंचाओ चाहे एक आयत क्यों ना हो। वो लोग जिन तक दीन नहीं पहुंचा है, वो लोग जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा है, वो लोग जिन तक कुरान नहीं पहुंचा है, वो लोग जिन तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं पहुंची है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुरान मजीद वहां तक पहुंचाया जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद हम गैर मुस्लिमों को पढ़ करके सुनाया और बताया कि अल्लाह का की कलाम है, अल्लाह की किताब है और इसको मैं पहुंचा रहा हूं। इसको मानोगे तो इस दुनिया में भी सुख पाओगे और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तुम्हारे लिए बेहतरीन बदला है। इसीलिए कुरान मजीद कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तरफ, उसके रास्ते की तरफ बुलाओ, अच्छी नसीहत के जरिए बुलाओ, जदाल हसन के जरिए बुलाओ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की दावत देना उन लोगों तक जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने मुखातब करते हुए कहा, या अली लअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। दूसरी हवायत में आता है, व मिन हुमरिन निअम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए से एक इंसान हिदायत पा जाए, अल्लाह का कलाम पहुंच जाए, उसकी रोशनी में उसकी जिंदगी बदल जाए, तो दुनिया माफिया से बेहतर है, सुरख ऊंटों से बेहतर। और खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को खिताब करते हुए कहा था कि जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पहुंचाने के लिए भेजा था, क्या मैंने पहुंचा दिया? सारे सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पैगाम पहुंचा दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में हवा में उंगली लहराते हुए अल्लाह ताला की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, मेरे मालिक तू भी गवाह रहना, तू भी गवाह रहना, तू भी गवाह रहना कि तेरे बंदों तक तेरा पैगाम मैंने पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया था, ऐ सहाबा, फलयुबल्लिग अश-शाहिद अल-गायब, जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दें जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। रावी बयान करते हैं कि जिस सहाबी की ऊँटनी जिस रुख पर थी उस तरफ वो निकल गए। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो दीन आया है हमें, वो सहाबे किराम की मरहून मिन्नत है। मालाबार के इलाके में मालिक बिन दीनार की कब्र आज भी मौजूद है। अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए निकले और तिजारत करते थे इसलिए ताकि रोजी रोटी चलती रहे, इज्जत के साथ खाना पीना हो सके, कपड़ा हो सके, जरूरियाती जिंदगी हो सके। लेकिन उनका मकसद ये था अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुंच जाए। ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि आज तक हमारे पास दीन पहुंचा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह ताला के पैगाम को, अल्लाह के कलाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक नहीं पहुंचाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बेगैरती, बेइज्जती, मुसलमानों का तनज़्ज़ुल, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें, मुसलमानों की मसाजिद, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों के औकाफ, खवातीन के हिजाब, कुरान मजीद की आयात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो हमले हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसका इलाज ये है कि कुरान मजीद पहुंचाया जाए उन तक जिन तक कुरान नहीं पहुंचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पहुंचाया जाए जिन तक नहीं पहुंची है, ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हों,
اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ بدلے کہ اسلام دین رحمت ہے، قرآن رحمت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لوگوں نے دین سمجھا ہی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ رمضان ہم کو آ کر کے مخاطب کرتا ہے کہ کتنے لوگوں تک تم نے قرآن مجید پہنچایا، کتنے لوگوں تک تم نے صاحب قرآن کی زندگی پہنچائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مائیکل ہارٹ یہودی تھا، لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 عظیم لوگوں پر جب اس نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ یہودیوں نے کہا کہ حیرت ہے تمہاری ذات پر، کتنے تم غلط آدمی ہو کہ یہودی ہوتے ہوئے تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو نمبر 1 پر رکھا۔ تو اس نے کہا کہ میں مجبور تھا، اس لیے کہ ایک ایسی ہستی جو سراپا رحمت تھی اور جس نے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کا سہارا جو بنا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس دنیا میں بھی جنت نشان ماحول بنایا اور لوگوں کو آخرت کی تعلیم دی، ایسا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ برنارڈ شاہ تو عیسائی تھا اور انگریزی زبان کا بہت بڑا آتھر ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں لکھا ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے تو اس کو پنشمنٹ بھی دیا تھا اس بات پر کہ اس نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ یہ دین ہو سکتا ہے برطانیہ کی یہاں آ جائے، اس ملک میں آ جائے، یہاں کے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کو پنشمنٹ بھی ہوا۔ جو پڑھتا ہے قرآن مجید کو، جو پڑھتا ہے قرآن مجید جس پر نازل ہوا، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کی پارلیمنٹ میں 26 ممبران پارلیمنٹ مسلمان ہیں۔ یہ دین جا رہا ہے اور ہر جگہ گھس رہا ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت کا دین ہے۔ قرآن مجید فطرت کو اپیل کرتا ہے، انسان کو اپیل کرتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تمہارے اندر دلائل موجود نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کا عنوان ہی حضرت انسان ہے، انسان کے مسائل، انسان کی نفسیات، انسان کی ضروریات، انسان کو آنے والے اس دنیا میں مسائل، یہ ساری چیزوں سے بحث کرتا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ۔ نیپولن بوناپارٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، یہ تو عسکری قائد تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو گرویدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنی جنگیں جس نے لڑی ہوں اور اتنی کم کیجولٹی ہوئی ہو، اور جن کی فوج نے نہ کسی عورت پر اور نہ کسی بچے پر اور نہ کسی ایسے آدمی پر جس نے سرنڈر کر دیا ہو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جہاں گئے وہاں امن قائم کیا، اتنا بہترین قائد نہیں پیدا ہوا۔ نیپولین بوناپارٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ یہ تو یہودی اور عیسائی تھے، لیکن جو ملحد تھے انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ کارل مارکس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، وہ تو کسی دھرم کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کانسیپٹ آف ایکوالٹی کو پیش کرنے والا اتنا عظیم الشان انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ سارے لوگ ایک ماں باپ کے اولاد، نہ کالا نہ گورا نہ امیر نہ غریب، نہ اس خطے کا نہ اس خطے کا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور وجہ امتیاز صرف اللہ رب العزت کا تقویٰ ہے۔ تمہارا مالدار ہو جانا، تمہارا منصب پر چلے جانا، تمہارا کالا ہونا، گورا ہونا، عربی ہونا، اجمی ہونا، یہ کوئی حیثیت نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صحابہ کرام میں اکثریت تو عربوں کی تھی، آپ نے کہا عرب ہونے کی وجہ سے تم صاحب امتیاز نہیں ہو، عجم پر تمہارا کوئی درجہ نہیں ہے، عجم کو تمہارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی نہیں، گورے کو کالے پر نہیں۔ کیوں؟ کانسیپٹ آف ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا تو اس کی آزمائش ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے خوش ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی کو غریب بنایا تو اس کی آزمائش ہے، کسی کو صحت دیا تو اس کی آزمائش ہے، کسی کو بیماری دیا تو اس کی آزمائش ہے کہ ان حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ صحت مند سے بہت خوش ہے اور امیر سے بہت خوش ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کے کردار اچھے ہوں، جو دیندار ہو۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، گاندھی جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، دین اسلام کے بارے میں لکھا، ہندوستان کے دھرم گروؤں نے لکھا، اور ہندوستان کے جو شعراء تھے غیر مسلم ہندو شعراء نے نعت لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں۔ آج ہندوستان کے اندر ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے پیغامات کو گھر گھر پہنچایا جائے۔
ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلاتا، اسلام محبت پھیلاتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات جوڑنے کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید انسانیت کی بات کرتا ہے، وحدت بنی آدم کی بات کرتا ہے، سب کا رب ایک ہے، اس کی طرف سے جڑنے کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کے لیے اتری ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو عملی شکل میں آپ نے اس دنیا میں برت کے دکھایا، تو ان کی زندگی کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سراپا رحمت ہے ساری انسانیت کے لیے، اور ان کی پوری زندگی اگر کوئی پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید کا جو آخری حق ہے وہ یہ کہ اس زمین پر قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اسٹرگل کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے احکامات سارے انسانوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں ہوگا اور اس کے احکامات پر لوگ چلنے لے جائیں گے، ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آدمی کی آتما کی شانتی یعنی اطمینان قلبی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ کرے۔ انسان کے گھر کے مسائل اس وقت عملی جامہ نہیں پہن سکتے جب تک وہ قرآن مجید کی آیات پر عمل نہ کرے۔ انسان کے سماج کے مسائل نہیں حل سکتے، حکومتوں کے مسائل نہیں حل ہو سکتے جب تک کہ انسان یا قوم یا کسی بھی ملک کے لوگ کتاب کی تعلیمات پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ظلم ہے پوری دنیا میں اور آج جو طرح طرح کی بیماریاں آ گئی ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ پھیلائیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتاب و سنت کی باتیں ہم نے لوگوں کو بتائیں، کتابیں نازل کی رسولوں پر، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ آپ اگر پوری دنیا میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ ہے آئین، قرآن مجید آئین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس کو اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا میں سکھ ہوگا اور چین ہوگا۔ یہ ہے وہ آفاقی پیغام جس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس کی برسی اور جس کی سالگرہ ہم منانے والے ہیں، اور ہمیں یاد دلاتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے پاس عظیم الشان کتاب موجود ہے، اگر تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے دنیا میں کبھی بھی تم بے وقت نہیں ہو سکتے، اور اگر تم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرو گے تو تم دنیا میں سرخور رہو گے اور آخرت میں تمہارا درجہ بہت بلند ہے۔ میں آخر میں ایک دو باتیں اور کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام 10 بجے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نے کہا کہ ٹائم بالکل کم ہو گیا تھا، نمازوں کا ٹائم بھی شاید بڑھ گیا ہے عشاء کی، اس لیے ٹائم ہمارے پاس کم ہو گیا۔ میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر کے اس جلسے کو انشاءاللہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں منصوبہ بنائیے۔ منصوبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھرا ہوا پہلو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، چاہے وہ ہندی میں لکھی ہو، انگلش میں لکھی ہو، یا کسی بھی زبان میں، اردو میں لکھی ہوئی ہو، عربی میں لکھی ہوئی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا قابل ذکر جس کے بارے میں آپ نے پلاننگ نہ کی ہو، منصوبہ نہ بنایا ہو۔ آپ کی پوری زندگی منصوبے سے عبارت۔ آپ مائکرو پلاننگ کرتے تھے، اس کے بعد جو وسائل آپ کے پاس ہوتے تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے، اور جتنے قابل ترین لوگ ہوتے تھے آپ کے صحابہ میں، ان کے حوالے اس کام کو کرتے تھے، تو رزلٹ 1000%، 2000%، 5000% نکلتا تھا۔ آپ پڑھ لیجئے سیرت کی کتاب کو، پھر مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ نہیں بنایا؟ ہجرت کا پورا سفر ویل پلان ہے، ایک ایک چیز پلان پہلے سے طے شدہ ہے، کون کیا کرے گا، کیسے جائے گا، مشرکین مکہ کے ہاں سارے ان کے مجلسوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی رپورٹ کون دے گا، کھانا کون پہنچائے گا، اور جناب علی دودھ بکریوں کا کیسے ملے گا، اور کب نکل کر کے سفر میں آگے بڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شد معذرہ، کمر کس لیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اس کی سب سے پہلی تیاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ روزے رکھنے کی عادت اور آگے بڑھ جائے۔ آپ کو معلوم ہے وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ 11 روزے تو آپ کے ایسے ہی ہو جاتے تھے مہینے میں،
اور اگر ایام 20 پیر اور جمعرات کو ٹکرا جائے تو کم سے کم 9 روزے تو آپ کے ہوتے ہی تھے ہر مہینے. لیکن شعبان میں آپ 15 روزے رکھتے تھے لازماً. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان شروع ہونے کا پیریڈ آتا تو اس وقت آپ روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ تیار ہو جائیں جسمانی اعتبار سے بھی آگے روزے رکھنے کے لیے. آپ کو تو تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے, ویسے تم نہیں ہو سکتے جیسے میں ہوں کہ میں چاہتا ہوں تو روزے پہ روزے رکھتا چلا جاتا ہوں, تم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں, لیکن رمضان سے کچھ پہلے, ہفتہ 10 دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں تاکہ جسم طاقتور ہو جائے رمضان کے استقبال کے لیے جو فرض ہے. یہ تو سنت ہے. ہم رمضان کے استقبال کے لیے کیا شعبان میں کوئی 1-2 بھی روزہ رکھتے ہیں؟ ایام 20 کے روزے یا پیر یا جمعرات کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے, آپ کا عمل یہ تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا کیا ماحول تھا رمضان کے لیے. ہماری تیاری کا ماحول, مولانا بھی کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. آپ کیونکہ بھوپال کے ہیں, مولانا بھی بھوپال کے ہیں, تو آپ کو اسی انداز سے خطاب فرما رہے تھے. لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری ہوتی ہے راشن کی تیاری. ہماری تیاری ہوتی ہے کہ اس رمضان میں سحری اور افطاری میں کیا کچھ ہوگا, ہم کس کو افطاری پر بلائیں گے اور اپنے رشتے و احباب کو کیسے ہم دعوت کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہماری منصوبہ بندی رمضان سے استفادے کی جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سب سے ابھرا ہوا پہلو یہ ہے رمضان کا کہ محاسبہ نفس کیا جائے, احتساب ذات کیا جائے, اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ ہم کہاں ہیں ایمان کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اذکار یاد کرنے کے اعتبار سے, قرآن مجید حفظ کرنے کے اعتبار سے. اپنی زندگی میں جو نامناسب چیزیں آ گئی ہیں, حلال کمائی ہے کہ نہیں, حرام کمائی کا کوئی عنصر تو نہیں آ گیا ہے, ہم اپنے بیوی بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات میں لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں, ہم نے اپنے بہنوں کو حقوق دے دیے کہ نہیں دے دیے, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں کہ نہیں, کیا قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے, ہماری زندگی میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس کی طرف ہمارا ذہن جاری جا رہا ہے. یہ جو اعتکاف ہے یہ پورا احتساب ذات کا ہے, اور رمضان میں اس کے دن اور اس کی راتیں سب احتساب ذات کی ہیں. کہ ہم غور کریں اپنے اوپر, ہم اس بات کی منصوبہ بندی کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو جو غلطیاں ہیں سب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے لکھیں گے, اور اللہ رب العزت سے اس مہینے میں عہد کریں گے کہ ہم اس غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس کی تلافی کی کوشش کریں گے. یہ منصوبہ ہم بنا سکتے ہیں, یہ منصوبہ ہم بنائیں. ہم رمضان میں یہ منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر کے قیام اللیل کریں گے. تراویح پڑھنے میں تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے تراویح, لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم رات کے آخری پہر یعنی جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر کے ہم قیام اللیل کریں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے. پورا رمضان ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لاتے ہیں, ہر رات تشریف لاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو مصروف ہے, مجھ سے استغفار کر رہا ہے اور مجھ سے دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا کر رہا ہے, تو میں اسے معاف کر دوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں بندوں کو, وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, یہ ہر رات ہوتا ہے. ہم یہ پلان بنا سکتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں جنت حاصل کر کے رہیں گے, یہ پلان بنا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منبر پر تشریف فرما ہوئی تو آمین کہا, دوسرے پر گئے تو آمین کہا, تیسرے پہ گئے تو آمین کہا. صحابہ نے کہا نئی بات ہے, آپ ایسا نہیں کرتے تھے. تو کہا نہیں, جبریل امین آئے, 3 باتیں انہوں نے بتائیں اور کہا اس پر آمین کہہ دیجئے, آپ تصدیق اس کی فرما دیجئے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم میں سے کوئی رمضان کو پائے اور جنت نہ حاصل کر لے, اس پر لعنت ہو اللہ رب العزت کی. تو رمضان آ رہا ہے, ہمیں جنت حاصل کرنی ہے, اس کی منصوبہ بندی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان کو جانے نہیں دیں گے, اور اس رمضان کی منصوبہ بندی ایسے کریں گے کہ سحری ہے, افطاری ہے, تہجد کی نماز ہے, تلاوت کلام پاک ہے,
قرآن مجید کا مطالعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کے لیے سروے کر لینا ہے کہ ان کے یہاں بھی رمضان اچھا گزرے، افطار کٹ پہنچانا ہے مجھے، اور مجھے آخری مرحلے میں لوگوں کے کچھ یتیموں کے، کچھ بیواؤں کے جن کا کوئی سہارا نہیں بنتا، ان کے نئے کپڑے پہنا دینے ہیں تاکہ انہیں بھی خوشی میسر آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی پوری پلاننگ مجھے کرنی ہے، مجھے کیسے اس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ایک مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ بندی ہمیں کرنی ہے اور اس کو ہر شخص کر سکتا ہے۔ استقبال رمضان کا یہ پروگرام صرف ثواب کی نیت سے نہیں منعقد کیا جاتا، بلکہ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو بھی یہ شعور ڈیولپ ہو جائے تو دوسروں لوگوں کو بھی بتانے اور ان کو آمادہ کرنے کے لیے راستہ واضح ہوگا۔ یہ مختصر بات تھی جو اس وقت آج کے اس مجمع میں وقت کی رعایت کے لحاظ سے کہی جا سکی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بر الہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو بہتر انداز سے گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے درمیان ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس ہندوستان کے اندر عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو مرجع بنانے کی، قرآن مجید کو قول فیصل بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری جو زندگیاں بچی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان جو آتا ہے وہ بندے مومن کو چارج کرنے کے لیے آتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اور قرآن مجید کے پڑھنے اور جناب تراویح کے ذریعے اور قیام اللیل کے ذریعے اتنا تم چارج ہو جاؤ کہ 11 مہینے تک تم اللہ رب العزت کی تابعداری اور اطاعت میں گزار سکو۔ اور مولانا نے جو بات کہی تھی اس کو ریپیٹ میں کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف ایسے گزرے تھے، جو رمضان گزرتا تھا تو رمضان میں جو کیے گئے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، 6 مہینے تک اس کی دعا کرتے رہتے تھے، اور اگلا جو 6 مہینے آتا تھا اس میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ جو رمضان ہمیں دے دے اس سے پہلے موت نہیں دینا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ رمضان کی میں عبادت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پتہ نہیں زندگیوں میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی جو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ہم بھول چکے ہیں، پتہ نہیں اس پر پکڑ ہو جائے اور رمضان میں بہتر انداز سے زندگی گزار کے وہ کمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ہماری نمازیں پتہ نہیں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ہم اللہ سے روئیں گے کہ گڑائیں گے، تو اس لیے وہ یہ سب اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔